السلام علیکم ناظرین، دانش مراد آپ کا میزبان آج ایک منفرد نئے اور ایک عجیب و غریب ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ آج کوئٹہ کی ایک ایسے جگہ پر موجود ہے جس کا نام نہیں لیا جا سکتا، اور آج میرے ساتھ جو ہے وہ شخصیت موجود ہے، وہ شخص موجود ہے جو مشہود علی کے نام سے موجود ہے، لیکن مشہود علی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن مشہود علی کے نام سے بہت کم ہی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ان کا جو اصل نام ہے، جن سے یہ پاکستان کے لوگ ان کو زیادہ پہچانتے ہیں، وہ فقیرہ کے نام سے۔ فقیرہ سو کالڈ فقیرہ کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت دینے کا۔ سر کیا کہیں گے، سو کالڈ لاڈلا جسے آپ کہتے ہیں، اس کی کارکردگی سے مطمئن ہے فقیرہ؟ نہیں، اب صرف ہمارا لاڈلا نہیں ہے، وہ سب کا لاڈلا ہے، اور جی بالکل بہت زیادہ مطمئن ہے، کیونکہ ان کی کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی کبھی بھی۔ آپ کبھی بھی نوٹس کریں نا، ان کی کسی معاملے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، یہ کام کوئی غلط نہیں کرتے، سب کا سب جو ہے نا وہ ماحول کے مطابق حالات کبھی یعنی آپ کوئی بھی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار، دراصل وہ اسلام آباد میں جو سیلاب آیا تھا وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، اور جو کراچی میں اگر کوئی حالات خراب ہیں تو وہ دراصل موسم کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، باقی لوگوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مری کی آپ اگر وہ ایشو دیکھیں تو مری کے ایشو پہ ان سب کو آپ دیکھ لیں نا غور سے، یہ آپ کو یہ توجہ ہٹاؤ پروگرام کے تحت نا یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ، اور توجہ ہٹاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مطمئن ہے، سارے لوگ مطمئن ہیں، تو یہ پرفیکٹ بالکل اب جیسی رعایا ویسے حکمران جیسی ہے، تو ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہیں اپنے آپ کو غلط محسوس نہیں کرتے، تو ہمارے حکمران بھی کہیں اپنے آپ کو غلط محسوس نہیں کرتے۔ ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مری کی جو صورتحال بنی، لاڈلے کا ایک اور خاص لاڈلا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی مری گیا، اس نے مری کو جو ہے وہ ضلع بنانے کا درجہ دیا، اور جو ان کے اقدامات تھے وہ ہوئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل اس جو یہ اقدامات یا اعلانات ان سے حل ہوں گے؟ آپ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں نا جلدی سے، عوام مطمئن ہو جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو بولے مسئلہ ہو گیا، بولے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں شاکڈ ہوں۔ آپ جتنے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے جتنے لیڈران ہیں وہ اتنے شاک میں ہیں، سانحہ ساہیوال سے لے کے سانحہ مری تک نا، وہ سارے اسٹل شاکڈ میں ہیں، شاکڈ ہوتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، JIT بناتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ تو ابھی خوشخبری ہے، جس طرح ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ صوبہ بن گیا ہے، تو مری بھی ضلع بن جائے گا، مسئلہ ہے کہ عوام کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ وقت دینا چاہیے، کہ ان کو بتانا چاہیے کہ آپ ٹینشن نہیں لو، آپ چلتے رہو۔ ایگزیکٹلی، بلوچستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جنوبی بلوچستان اور شمالی بلوچستان، ایسا کچھ، یہ کیا کہ کوئی یہ اچھی بات ہے؟ یہ اب یہاں پر یہ نا دو تین مختلف رائے ہو سکتی ہیں، جیسے پنجاب کی سائڈ پہ بھی ہے، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ساؤتھ پنجاب ہے، تو سینٹرل پنجاب آپ کو بولے گا کہ آپ ہمیں ڈیوائڈ کر رہے ہو۔ اسی طرح سے سندھ میں جب بات کی جاتی ہے ڈویژن کی، یا پھر بلوچستان میں جب ابھی تو نہیں، خیر یہ جب سے ہی ایک سلسلہ چلا ہے، تو اس طرح کی مفروضات جو ہے وہ گردش کرتے ہیں۔ اب ان میں حقیقت کتنی ہے اور اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوگا، تو وہ تو مجھے پھر وہ ساؤتھ پنجاب والے سے ایک ہنٹ اچھا مل جاتا ہے کہ بیسکلی یہ جس طرح سے نا ہر بارشوں کے بعد جو ہے وہ ڈیم بنانا جو ہے وہ جیسے ایک وہ ووٹ بینک لینے کا طریقہ ہے نا، تو وہ بھی مجھے ان طریقوں میں سے شاید ایک ہی لگتا ہے کہ صرف ووٹ کے لیے جو ہے وہ ہمیں مختلف طریقوں سے ہمیں جو ہے نا وہ راضی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ حقیقت ان میں کتنی ہے اب یہ دیکھتے ہیں۔ کوئٹہ کی آپ آئے ہیں، کوئٹہ گھومے ہیں اتنا، کوئٹہ کی صورتحال سے کیا کہتے ہیں آپ کے جو لاڈلا ہے آپ کا، وہ کچھ کام کر گیا ہے یہاں پر؟ اچھا، میرا لاڈلا یہاں پہ ہے کوئٹہ میں؟ ویسے کوئٹہ یار عشق ہے، کوئٹہ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، کوئٹہ کی خوبصورتی، کوئٹہ کی دھوپ اسپیشلی اتنی جو ہے وہ چھن کے جو آتی ہے ہمارے چہرے پر، تو کوئٹہ مجھے تو ویسے بہت زیادہ پسند ہے۔ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے حوالے سے بات کی تو زیادہ میرے خیال سے آبادی اتنی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہے کہ سینٹرل جو کوئٹہ کا بیچوں بیچ جو ہمیں دکھتا ہے تو وہ تو بڑا جو ہے وہ اچھا فرنش کیا ہوا ہے، لیکن البتہ اگر ہم تھوڑا سا دور جاتے ہیں یا کوئٹہ کے سائڈ کے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ابھی بھی بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور بالخصوص ایز اے کیپٹل ہونے کے ناطے یہاں پر میں نے سگنل نہیں دیکھا یار، وہ بڑی بات ہے۔ آپ لوگ نہیں سگنل کے بغیر رکتے ہو کوئٹہ میں کوئی میرے خیال سے اکا دکا کوئی سگنل شاید ہو یا کام کرتا ہو، لیکن میں نے جتنے بھی دیکھے وہاں پہ پولیس افسران موجود ہے، لیکن ایک صوبائی کیپٹل میں، صوبائی دارالحکومت میں ہوتے ہوئے آپ کے پاس یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی بنیادی چیزیں ہیں، اینڈ اگین تھوڑا سا گورننس کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں لوگ آتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ہی ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پہ بھی اگر اس کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی جگہ ہے جس کو مزید ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں سگنل نہیں ہے، آپ تو اس وقت شہر میں موجود ہو، آپ مضافات میں چلے جائیں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جو سگنلز ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت یہاں پر کام کر رہی ہے، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو؟
हुकूमत को क्या मशवरा मैं देना चाहूँगा, भाई कोयटा मोहब्बत है और कोयटा इश्क है, और इस इश्क को लोगों तक पहुँचाना चाहिए, इसके हुस्न को लोगों को बताना चाहिए कि ये कितना हसीन है, यहाँ के ड्राई फ्रूट कितने अच्छे हैं, यहाँ का कहवा कितना ज़बरदस्त है, यहाँ की रोश सज्जी लांदी जो मुख्तलिफ़ तरीके से। एंड बिलखुसूस मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि यार मीट जो है ना वो यहाँ पर जो है ना कोयटा में बड़ा ताज़ा और अच्छा जो है वो मिलता है। तो बस कोयटा को थोड़ा सा वक्त दें और हमारे हुक्मरान थोड़ा संजीदगी से लें, सूबाई कैपिटल है। अगर एक इम्तिहान, मैं अभी आपको एक इम्तिहान बाकी में डाल मुझे रहा हूँ। मुझे अगर मुझे मैं कहता हूँ कि मुझे फिर किसी ना ओहदे पे बैठा दो या तो फिर ना तो जब अगर काम कोई मैंने करना है तो फिर मैं खुद जाके देखूँ, क्योंकि मशवरा दूंगा उस पर अमल करेंगे नहीं और मशवरा भी बिलावजा ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से एहतियात करता हूँ। एग्जैक्टली मैं आपको एक इम्तिहान में डाल रहा हूँ। एक इम्तिहान है, आपके पास 10 नंबर हैं। 10 में से पुराने पाकिस्तान को कितने नंबर देंगे, नए पाकिस्तान को कितने नंबर देंगे? 10 में से पुराने पाकिस्तान को कितने नंबर देने और नए पाकिस्तान को कितने नंबर देंगे? कितने नंबर देने? पुराना पाकिस्तान जो है वो मेरी नज़र में ये है कि मैं उसको 7 नंबर्स दूंगा, क्योंकि पुराने पाकिस्तान को ये 2008 से शुरू होता है पुराना पाकिस्तान, और 2013 में जो है पुराने 2018 में 2008 से शुरू होता है और 2013 में इसका पहला टेन्योर होता है पुराने पाकिस्तान का, 2013 से 2018 तक का इसका दूसरा टेन्योर है। तो पहले सबसे पुराना पाकिस्तान उसको हम कह सकते हैं कि 6 मार्क्स देते हैं, लेकिन जो उससे 2013 से 18 था तो वो 8 नंबर पे आया। गवर्नेंस हमारी बेहतर हुई, दहशतगर्दी से हमें काफ़ी हद तक जो है वो एक जिस तरह से बहुत सारे इलाकों में जो कार्रवाइयाँ हो रही थी तो वो उसमें खातिर ख्वाह कमी आई, लोड शेडिंग में कमी आई। रेलवे हमारा, मैं कहता हूँ कि अगर कोई बाइस नहीं है, कोई गैर जानिबदार है, कोई जानिबदार शख्स अगर नहीं है तो वो कह सकता है कि रेलवे को जो सबसे ज़्यादा बेहतर किया गया वो 2013 से 2018 के टेन्योर में आपके जो है रेलवे को बहुत ज़्यादा बेहतर किया गया, और इससे आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट हुआ। और इसी तरीके से जो बेशतर इस तरह से जो अभी छोटे छोटे से मसाइल इसमें हम घिर जाते हैं तो वो उस वक्त जो है बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिए जाते थे। नए पाकिस्तान को नंबर देना 2018 के बाद वाले जिसमें मैं वही पूछ रहा हूँ, नए पाकिस्तान को नंबर देना आप बताएं। नए पाकिस्तान को बिल्कुल हम नंबर दे सकते हैं। एहसास प्रोग्राम, बिलखुसूस सेहत कार्ड, और उसके साथ साथ सेहत कार्ड जो है एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था। उसके अलावा डिजिटलाइज कर रहे हैं जितना डेटा है, यानी मैं खुद अक्सर परेशान होता हूँ कि क्यों नहीं पता चल सकता यार ये NIC कार्ड आपके पास है। नादरा में हमारी सारी रजिस्ट्रेशन पड़ी है, मेरे नाम पर जितनी भी कोई अगर कोई मालियत है या कोई जायदाद है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ है, तो आप उसको डायरेक्ट टैक्स में के अंडर इस तरह से ला सकते हैं। तो ये उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि कहीं नहीं बल्कि काफ़ी जगहों पर इनमें भी वही ख़राबी है जो शायद हम नहीं देखते, क्योंकि इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये फरिश्ते हैं, ये याद रखें आप, मजाक सेट के मैं आपको नहीं कह रहा, इनका आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये पुरानी हुकूमतों से। ये ईमानदार, ठीक है, ये लोग खूबसूरत, ये लोग जो है काबिल, ये लोग मुफक्किर, ये लोग दानिश्वर, ये सबसे बेहतर, ये सबसे आगे, ये सबसे अच्छे, इनकी यानी ये आप गंवा देंगे। ऐसा अजीम जो है ना, ये मोहसिन कुश कौम, मैं हमेशा कहता हूँ ये मोहसिन कुश कौम नहीं जानती कि हम क्या गंवा देंगे, क्योंकि अगर वो चाहता तो बाहर मुल्क में आसान से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता था, लेकिन वो यहाँ है आपके लिए, मेरे लिए। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। तो ये है कि कोशिश कर रहे हैं, 5 नंबर देंगे दोबारा से। आपको क्या लगता है क्वेटा से कराची तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर सड़क है, 2 रोया करने के लिए कैंपेन्स चलती रही है, वो हादसा होते रहे, लोग मर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों डबल नहीं कर रहे, दो रोया नहीं कर रहे इस रोड को? हाँ जी शायद मुझे तो खैर बता के नहीं कर रहे हैं। वैसे अक्सर कराची जाते हुए अक्सर वाकई वहाँ पर कई हादसा जो है वो होते हैं, लेकिन मुझे ये भी थोड़ा सा होता है कि कोयटा के ड्राइवर जो है ना, वो कराची से जब कोयटा की सड़क पे चढ़ता है ना, तो उसको अंदर से फील करता है कि वो जहाज़ का पायलट है। तो ये उसकी रोड की भी गलती नहीं है, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ के कोयटा के ड्राइवर्स और यहाँ पर जितना भी लोग जाते हैं, आप बसेस देखें या फिर वो गाड़ियाँ देखें, तो वो इसी तरीके से चला रहे होते हैं। लेकिन दोबारा यही है कि आवाम पे हम गलती नहीं डाल सकते, आवाम ऐसी ही होती है। मुख्तलिफ़ जगहों पर आप जाके देखेंगे तो आपको आवाम ऐसी ही मिलेगी। ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि इंतज़ामिया कितनी मुतहर्रिक है, इंतज़ामिया किस तरीके से उसको काम कर रही है। अब वहाँ पे यानी कितने लोगों का चालान होता है, वहाँ पे कितने लोगों को रोका जाता है, वहाँ पे कितने लोगों से पूछगिछ की जाती है। खैर वो एक मुझे बड़ा वो हो रहा था, कल कराची 2 दिन पहले कहीं कराची से कोई स्मगलिंग का ट्रक पकड़ा गया जो कोयटा से आया। कोयटा से कराची पहुँच गया, रास्ते में किसी ने नहीं पकड़ा, कराची में जाके पकड़ा। ये थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें हैं कि इंतज़ामिया कहाँ जो है ना उसका फेलियर है। डबल रोड न जाने कब करेंगे, मेरे ख्याल से एक दिन के लिए भी हम रोक नहीं सकते, काफ़ी ट्रैफिक होती है और कोई नया रूट, लेकिन मेरा इस पर कोई इतना वो नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए। बड़े बड़े ये ट्रैक्स हैं, इवन ये वाला भी, और उसके अलावा
یہ جو جامشوروں کا سندھ کے ساتھ بھی ٹرک پڑتا ہے، یہ بھی کافی جو ہے وہ حادثات کا جو ہے ماضی میں بھی شکار رہے ہیں لوگ۔ ایگزیکٹلی ایک لاسٹ کوشچن آپ سے، بڑا وقت لے لیا ہم نے آپ کا، جو ناراض لوگ ہیں بلوچستان کے، اب کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو لاڈلا ہے وہ ان کو منا پائے گا؟ ناراض لوگوں کو منانا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے، تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ناراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ جہاں سب کو شمولیت دیتے ہیں وہاں پر باقی لوگوں کو بھی آپ شمولیت دے کے ایک پیج پہ لا کر ان کو بٹھا کے، جب آپ لوگوں کا آبجیکٹیو ہے کہ مقصد ہے کہ اور ہم سب مل کے بلوچستان کی، کوئٹہ کی، سندھ کی، بلوچستان کی، کراچی کی، پنجاب کی، لاہور کی، یعنی ہر جگہ کی، خیبر پختونخوا، پشاور کی، ہر جگہ کی اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو ملانا ہوگا، وہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا اسٹیک ہے اس میں۔ میں کوئٹہ میں آ کے میں خود کوئی کوئٹہ کا اسٹیک نہیں لے سکتا، یہاں کے مقامی لوگوں نے کوئٹہ کا فیصلہ کرنا ہے، بلوچستان کا مقامی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، پنجاب کا مقامی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، سندھ کا مقامی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہی جو ہے وہ جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اسٹیک ملے، ان کو موقع ملے، وہ لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں اس کی ترقی میں حصہ لیں۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ ناظرین، مشہود علی ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن مشہود علی کے نام سے بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں، اصل ان کو جو ہے پاکستان کی عوام فقیرہ کے نام سے جو ہے وہ جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ فقیرہ، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک انٹرویوز کی ہم نے سیریز اسٹارٹ کر رکھی ہے، یہ آپ کا انٹرویو بھی اسی ایک انٹرویوز کی سیریز کی ایک کڑی تھی جس میں ہم نے آپ کے خیالات کا اظہار کیا، اپنے آپ کے جو خیالات تھے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو ویورز، فقیرہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اوور آل ان کے جو اپنے خیالات تھے جو جن کا انہوں نے اظہار کیا وہ ہم نے آپ تک پہنچائی، اور سچویشن یہ ہے کہ اس وقت فقیرہ جو اپنے لاڈلا ہے اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں بلکہ بہت پر امید بھی ہے اور بہت زیادہ مطمئن ہے، چونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ بالکل سچے ہیں۔ تو اوور آل سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اختتام چاہیں گے، انشاءاللہ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔